للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پھر کہ گلی گلی ٹھوکریں کھائیں کیوں، جب عقل دے خدا تو تیرے در سے جائیں کیوں۔ اور یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ارے تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ابھی آپ نے بہت اچھی نعتیں اور نظامت سماعت کر رہے اور بیان بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب چند منٹوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یہ قادری آپ کی خدمت میں آیا ہے، آپ مجھ کو بھی برداشت کیجیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا ریزن یہ نکلتا ہے، کہنے کا کارن یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے نظامت سماعت کی عارف رضا شاہپوری سے، آپ نے نعت سماعت کی، آپ نے نعت سماعت کی بھائی عبدالقادر مراد آبادی سے، آپ نے نعت سماعت کی بھائی اعظم نواز صاحب قبلہ سے، آپ نے سب شاعروں کو سنا، سب ناظم کو بھی سنا، شاعر کو بھی سنا۔ جو آیا اس نے نبی کی تعریف کی، جو آیا اس نے نبی کی تعریف کی، آخر کار نبی کی تعریف کیوں کی، اس کی وجہ ہے اے مسلمان، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں تجھ کو کہ اگر کوئی بھی آ رہا ہے نبی کی تعریف آ رہا ہے، حال تو یہ ہے اگر عیسائی کو دیکھو نبی کی تعریف کر رہا ہے، انگلینڈ کے ٹرمپ کو دیکھو نبی کا ذکر کر رہا ہے، کسی کو دیکھو نبی کا ذکر کر رہا ہے، مودی نبی کا ذکر کر رہا ہے، یوگی نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ ارے پوری دنیا نبی کو یاد کر رہی ہے، پوری دنیا کا کائنات کا سرہ نبی کو یاد کر رہا ہے۔ آخر کار وجہ کیا ہے، آخر کار وجہ کیا ہے، آخر کار ریزن کیا ہے، تو مسلمان کان کھول کے سن۔ ریزن یہ ہے، کارن یہ ہے، میرے نبی کو اس لیے یاد کر رہی ہے کہ میرے نبی کا چلنا دیکھتے ہیں تو چلنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کا حبیب ہے، میرے نبی کا بولنا دیکھتے ہیں تو بولنے سے پتہ لگ جاتا ہے یہ رب قدیر کا حبیب ہے۔ میرے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں، میرے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو کردار سے پتہ لگ جاتا ہے یہ اس کا پیارا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، یہ اسی کا پیارا ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ اسی کا چاہنے والا ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے۔ تو پتہ چلا لوگوں، تو رب تعالیٰ کے فرامین پہ عمل کرنے کی کوشش کر لے۔ ارے دنیا تجھ کو ایسے پہچانے گی کہ دنیا تیرا نام سنتے ہی ادھر تجھ کو جانے گی، اور آخرت میں جب تیرا نام پکارا جائے گا، جب تجھ کو آواز دیا جائے گا تو دنیا تیرے اعمال کو دیکھ کر تجھ کو جانے گی۔ مگر مسلمان تو کان کھول کے سن لے، آج مسلمان تو کان کھول کے سن لے، مگر میں دیکھتا ہوں تو افسوس مجھے ایک بات پہ ہو جاتا ہے، ایک بات پہ مجھے افسوس ہو گیا۔ آج کا نوجوان نبی سے محبت تو کرتا ہے، ولی سے محبت تو کرتا ہے، اجمیر شریف کے چکر تو لگاتا ہے، طیبہ شریف کے چکر تو لگاتا ہے، پیلی بھیت شریف کے چکر تو لگاتا ہے، چھوٹے بڑے سرکار کی بارگاہ میں حاضری تو دیتا ہے، چھوٹے بڑے سرکار کی بارگاہ میں حاضری تو دیتا ہے، مگر نوجوان یہ
یہ نہیں دیکھتا کہ میرا باپ بیمار پڑا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتا میری ماں کو دوائی نہیں آئی ہے، مگر یہ نہیں دیکھتا میرے بھائی کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے۔ اے نوجوان ذرا سن تو لے، آج تو دیبا شریف کے چکر لگا رہا ہے، آج تو اجمیر شریف کے چکر لگا رہا ہے، آج تو بارگاہ دیبا میں جا رہا ہے، آج تو بارگاہ کلیر شریف میں جا رہا ہے، بارگاہ صابر پاک میں جا رہا ہے، مگر نوجوان سن تو لے، وہ اجمیر والے خواجہ کو اگر دنیا یاد کرتی ہے تو اس نے نبی کو فالو کیا تھا، اس لیے دنیا یاد کرتی ہے۔ اگر پارس پاک کو دنیا پہچانتی ہے تو انہوں نے نبی کی سیرت کو فالو کیا تھا، انہوں نے نبی کی سیرت پہ چلا تھا، اس لیے دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اس لیے دنیا ان کو جانتی ہے۔ مگر تیرا کردار جب ہم کھولتے ہیں، مگر تیرا کردار جب ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تیری ہسٹری جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے نبی کا کردار تو ایک طرف ہے، تیرا کردار ایک طرف ہے، نبی کا کردار تو ایک طرف ہے، تیرا کردار ایک طرف ہے، نبی کی سیرت تو ایک طرف ہے، تیرا کردار ایک طرف نظر آ رہا ہے، نبی کا چلنا تو الگ تھا، تیرا چلنا الگ نظر آ رہا ہے، نبی کا بات کرنے کا انداز تو الگ تھا، تیرا انداز الگ آ رہا ہے، تیرا انداز الگ نظر آ رہا ہے، تیرا کھانے کا طریقہ الگ ہے، میرے نبی کا کھانے کا طریقہ الگ ہے۔ میرا نبی غریبوں کی مدد کرتا تھا، مگر تو غریبوں کو دیکھ نہیں رہا ہے، میرا نبی لاچاروں کو سینے سے لگاتا تھا، مگر تو لاچاروں سے دور ہٹتا ہے، میرا نبی بیماروں کو دیکھتا تھا، مگر تو بیماروں کو دیکھتا نہیں ہے، میرا نبی اپنی زندگی میں، میرا نبی اپنی زندگی میں غریبوں کو، بیماروں کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، مگر آج تو سینے سے نہیں لگاتا ہے، آج تو دور ہٹتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے میں تو نبی کی سیرت پہ چل رہا ہوں، میں تو نبی کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، میں تو سیرت پہ چل رہا ہوں، میں تو نبی کی زندگی کو فالو کر رہا ہوں۔ اے نوجوان کان کھول کے سن لے، یہ فالو کرنا نہیں ہے، اگر تو نے فالو کیا تو بمبئی کے گنڈے کی ہسٹری کو فالو کیا، اگر تو نے فالو کیا تو سلمان کی ہسٹری کو فالو کیا، اگر تو نے فالو کیا تو شاہ رخ کی ہسٹری کو فالو کیا، اگر تو نے فالو کیا تو عامر خان کی ہسٹری کو فالو کیا۔ ارے ان کو فالو کرتا ہے تو جن کو فالو کرتا ہے شیطان، ارے ان کو فالو کرتا ہے تو جو فالو کرتے ہیں شیطان کو۔ ارے تیری زندگی یہ کامیاب نہیں ہے، تیری زندگی یہ کامیاب نہیں ہے، تیری زندگی یہ بربادی کی طرف نکل رہی ہے۔ تو سوچ رہا ہے میں حق میں چل رہا ہوں، مگر قادری دعوے کے ساتھ کہتا ہے تو نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، تو نے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، تو نے نبی کو فالو کرنا چھوڑ دیا، تو فالو کرنا شروع ہو گیا سلمان خان پہ۔ تو دیکھتا ہے سیریل میں کہ کیسے کون اپنی ماں کو ستا رہا ہے، کیسے کون اپنے باپ کو ستا رہا ہے، ویسے ہی تو ستاتا ہے۔ اگر تو سیریل میں دیکھتا ہے کہ 4 دن کے بعد بھائی الگ ہو رہا ہے تو بھی شادی کے 4 دن بعد میں اپنے باپ سے الگ ہو جاتا ہے، اپنی ماں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اگر تو سیریل میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے الگ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے تو اپنی بہن کو تو نہیں دیکھتا۔ اے نوجوان دل پر ہاتھ رکھ اور قادری کی بات کو سن اور قادری کی بات پر عمل کرنے کی کوشش تو کر۔ اے نوجوان پتہ چلتا ہے سیریل میں باپ سے الگ ہوا تو بھی الگ ہو گیا، سیریل میں ماں سے الگ ہوا تو بھی الگ ہو گیا، تو پتہ چل گیا تو نے نبی کی سیرت کو فالو نہیں کیا، تو نے تو فلم گنڈے کی سیرت کو فالو کیا تھا، تو نے تو اس شیطان کی سیرت کو فالو کیا تھا، تو نے تو اس کی زندگی کو فالو کیا تھا۔ اے مسلمان کان کھول کے سن لے، تو شادی تیرے باپ تیری رچا دیتے ہیں۔ ارے وہ باپ جس نے تجھے بچپن سے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ارے وہ باپ جو خود نہ کھاتا تھا تجھ کو کھلاتا تھا، ارے وہ باپ جو خود بیمار ہوتا تھا تو اگر تجھ میں بخار ہے تو پہلے تیری دوائی دلاتا تھا بعد میں خود لے کے آتا تھا۔ آج تو اس باپ کو چھوڑ کے 4 دن کی بیوی کے چکر میں الگ ہو جاتا ہے۔ اے نوجوان کان کھول کے سن لے، تو آج سوچتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں،
میں تو بارگاہ خواجہ میں حاضری بھی لگاتا ہوں، میں تو باری سے پاک کی بارگاہ میں بھی جاتا ہوں، میں تو کلیہ شریف بھی حاضری لگاتا ہوں۔ تو سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو عشق مصطفیٰ میں ڈال رکھا ہے، میں نے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ میں نے نماز روزے میں گزار دی ہے، تو رب تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ میں اپنے باپ سے الگ ہوں تو کوئی بات نہیں، میرا باپ بیمار ہے، اگر میں گھر میں کھا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، میری ماں اگر بیمار ہے، میں کلیہ شریف جا رہا ہوں، میں اجمیر شریف جا رہا ہوں، ماں کی دوائی نہیں دلا رہا ہوں، تو کیا اجمیر والا تیری بات کو سنے گا؟ کیا کلیئر والا تیری بات کو سنے گا؟ تو کان کھول کے سن لے، ایک ولی کی بارگاہ میں چلتا ہوں، حضرت بایزید بستامی ان کا نام ہے۔ کون ان کو نہیں جانتا؟ کون ان کو نہیں جانتا؟ کون ان کی زندگی کو نہیں پڑھتا؟ اللہ کے بہت نیک، اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں، اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں، نبی کی زندگی کو فالو کرنے والے ہیں، نبی کی سیرت پہ چلنے والے ہیں۔ وہ بایزید اپنی ماں کی بارگاہ میں آیا، اپنی ماں کے باپ کی بارگاہ میں آیا، ادباً کھڑا ہو گیا، بولا میری ماں میں اب جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں، میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں اس پاک پروردگار عالم کی عبادت کرنا چاہتا ہوں جو تجھے سلا کے اٹھاتا ہے، جو تجھے روزی دیتا ہے، جس نے کھانے کے لیے ہم کو کھانا دیا، جس نے پینے کے لیے ہم کو پانی دیا، جو ہوا چلاتا ہے، جو پانی برساتا ہے، جو ستاروں کو نکالتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے اور ڈباتا ہے، چاند کو نکالتا ہے اور ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے۔ میں اس قدیر کی بارگاہ میں رب قدیر کی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے۔ بایزید کہہ رہے ہیں، ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، بیٹا چلے جاؤ، ماں باپ کو چھوڑ کے۔ بایزید میرے پیارو سنو، وہ بایزید باپ سے پوچھ کے جا رہا ہے، جنگلوں میں نکل گیا۔ جنگلوں میں نکلنے کے بعد بایزید نے عبادت شروع کر دی۔ عبادت کرتے کرتے میرے پیارو 1 سال بھی جاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ بایزید دیکھ رہا ہے کہ اگر مجھے پیاس لگی ہے تو پیڑوں کے پتوں کا رس نکالنے کے بعد بایزید پی رہا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، بایزید انہی پیڑوں کے پتوں کو کھا رہا ہے۔ 1 سال بیتتا ہے میرے پیارو، بایزید ایسی عبادت کر رہا ہے رب کی۔ ماں ادھر بیمار ہے، ماں ادھر پریشان ہے، ماں ادھر نہیں، ماں کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بایزید رب کی عبادت کر رہا ہے۔ زہر کا وقت ہو رہا ہے، زہر پڑ رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، عصر پڑ رہا ہے۔ بایزید دیکھ کے اپنی زندگی کا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 6 سال نہیں، 7 سال نہیں، 8 سال نہیں میرے پیارو، 9 سال نہیں میرے پیارو، 10 سال نہیں میرے پیارو، 11 سال نہیں میرے پیارو، 12 سال جب بیتتے ہیں تو بایزید گھر کے دروازے پہ حاضری دیتا ہے۔ اس ماں کی یاد بایزید کو آتی ہے جس نے پیدا کیا تھا، جو خود نہ کھاتی تھی بایزید کو کھلاتی تھی، جو خود نہ پیتی تھی بایزید کو پلاتی تھی۔ اس ماں کی یاد جب بایزید کو آتی ہے تو بایزید گھر کی طرف ربا دبا ہوا۔ جب رات کے 12 بج رہے ہیں، رات کا سمے تھا، دیکھا ماں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے، دیکھا ماں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی ہے، ماں وضو کر رہی ہے۔ وہ بایزید جو 12 سال کے بعد آیا تھا، دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے کہ میری ماں وضو کر رہی ہے۔ یارو اپنے دل کو ٹٹولو اور ذرا خیال کر لو، اگر آپ کا یا میرا بھائی کیرلا چلا جائے یا چنئی چلا جائے یا دہلی چلا جائے یا بمبئی چلا جائے اور فون نہ کرے نا تو آپ کا دل بھی نہیں مانتا ہے، ماں کا دل
دل بھی نہیں مانتا ہے، ماں بھی فون کر کے پوچھتی ہے اے بیٹا تو نے کھانا کھایا ہے یا نہ کھایا ہے، اے بیٹا تو نے پیا ہے نہ پیا ہے، اے بیٹا تو سویا تھا یا نہ سویا تھا۔ ماں بھی پوچھتی ہے۔ اب سوچو جس کا بیٹا پورے 12 سال رہا ہو باہر، اس ماں کے دل کا عالم کیا ہوگا، اس کی ماں کا دل کیسے رو رہا ہوگا۔ میرے یارو اگر آپ کا بھائی 3 سال کے لیے سعودی عرب چلا جائے، اگر وہ دن میں ایک بار کال نہ کرے تو ماں بھی کہتی ہے چھوٹے بھائی سے اے بھائی بڑے بھائی کو فون لگا لے، دیکھ تیرا بھائی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا ہے۔ بھائی اگر فون لگاتا ہے ماں کا دل تب سکون سے ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں میرے پیارو، جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں میری ماں جب تک فون کر کے نہیں بوجھ لیتی، میرا بھائی جب تک فون کر کے نہیں بوجھ لیتا، میرا باپ جب تک فون کر کے نہیں بوجھ لیتا ہے، جب تک دل کو تسلی نہیں آتی۔ یہ میرے پیارو ہر کسی گھر کا ماحول ہوتا ہے، مگر دل کے دریچوں کو ٹٹولو۔ اپنے دل کو ٹٹولنے کے بعد ذرا خیال کر لو، ارے وہ بایزید جو 12 سال باہر رہا ہے، اس کی ماں کے دل کا حالت کیا ہوگا، اس کی ماں کس طرح روتی ہوگی۔ وہ بایزید 12 سال کے بعد آیا ہے، رب کی عبادت کرنے کے بعد آیا ہے۔ ہم تو دنیا کمانے جاتے ہیں، وہ تو عبادت کمانے گیا تھا۔ ہم تو دنیا کو راضی کرنے جاتے ہیں، وہ تو رب کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا، وہ تو رب کی عبادت کرنے کے لیے گیا تھا۔ بایزید دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ دیکھو بایزید کے دل کو دیکھو، 12 سال کے بعد بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے۔ یہ سوچ کے رک گیا بایزید میں نے تو رب کی عبادت 12 سال کی ہے، میری ماں نماز کے لیے اٹھی ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں نماز کو بھول جائے، عبادت کو بھول جائے۔ یہ سوچ کے بایزید دروازے پہ کھڑا ہے، ماں وضو کر رہی ہے۔ 12 سال کے بعد لوٹ کے آیا ہے بایزید، دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے۔ 12 سال کے بعد بایزید آیا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے۔ ماں سجدہ کر رہی ہے، بایزید دیکھ رہا ہے۔ ماں رکوع کر رہی ہے، بایزید دیکھ رہا ہے۔ ماں قاعدے میں ہے، بایزید دیکھ رہا ہے۔ مگر ماں کی محبت تو الگ ہی ہوتی ہے میرے پیارو، باپ کی محبت تو الگ ہی ہوتی ہے میرے پیارو۔ باپ جب محبت کرتا ہے بیٹے کو اگر دیکھ لیتا ہے کہ فلانا کے گھر پہ کھڑا ہوتا ہے تو بے باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ میرا بیٹا وہاں کھڑا ہے۔ دیکھو اسی طرح بایزید کی ماں نے جب یہ دھڑکن سنی تو کہنے لگی اے بایزید بیٹا 12 سال کے بعد آئے ہو پھر بھی دروازے پہ کھڑے ہو، ذرا اندر تو آ جاؤ، ذرا اندر تو آ جاؤ۔ جب بایزید نے اتنی آواز سنی ماں کے دماغ سے چپٹ کر رونے لگا، اے میری ماں مجھے معاف کر دے، میں 12 سال تجھ کو چھوڑ کے رہا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ماں تو مجھ کو کھلاتی تھی، کیا میری ماں نے بھی کھایا ہوگا یا نہ، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ماں مجھ کو سلاتی تھی، میری ماں کو بھی نیند آئی ہوگی یا نہ آئی ہوگی۔ جب بایزید نے اتنا کہا ماں بولی بیٹا یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ تو بتا دو تم 12 سال کہاں رہے تھے۔ بایزید نے کہا ماں میں اسی رب کی عبادت کر رہا تھا، میں ماں اسی رب کی عبادت کر رہا تھا جو مجھے بھی کھلاتا ہے تجھے بھی کھلاتا ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ تو لوگوں ماں نے پوچھا اے بایزید یہ تو بتا کیا تو نے 12 سال رب کی عبادت کی کیا تجھ کو کچھ ملا؟ تو بایزید نے جب اتنا سنا تو پکار اٹھا اے ماں مجھے پتہ نہیں ہے کہ کچھ ملا ہے یا نہ ملا ہے، کچھ ملا ہے یا نہ ملا ہے۔ جب ماں اتنا سنتی ہے تو ماں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی ماں ہو اگر اپنے بیٹے سے پوچھے اے بیٹا تو فلاں جگہ کام کرنے گیا تھا کیا تجھ کو پیسہ ملا ہے یا نہ ملا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ پتہ نہیں ماں ملے گا یا نہ ملے گا تو ماں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ میرے بیٹے نے محنت بھی کی تھی، اس کی محنت کا کوئی صلہ نہ ملا۔ بایزید کی ماں ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد کہتی ہے اے مولا میرے بیٹے نے میں نے اس کو پالا تھا، میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، اے مولا اس نے میرے چلنے کو نہیں دیکھا تھا، اس نے
میرے سونے کو نہ دیکھا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ میری ماں بیمار ہے یا نہ ہے، بلکہ میرے بیٹے نے یہ دیکھا تھا کہ میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، اے مولا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے بیٹے کو 12 سال کے بدلے میں کچھ عطا کر دے۔ میرے پیاروں، جو 12 سال تک بایزید کو نہ ملا تھا، ماں نے ادھر دعا کی، ادھر بایزید سے پوچھا، اے بایزید یہ بتا کیا تجھ کو جو 12 سال تک نہ ملا تھا کیا اب مل گیا؟ بایزید نے کہا ماں، جو 12 سال تک نہیں دیکھا تھا وہ اب میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یارو کہنا چاہتا ہوں، مگر آپ یاد رکھو، اگر آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کی بیوی کہتی ہے اپنے باپ سے الگ ہو جاؤ، اپنی ماں سے الگ جاؤ، تو اس وقت کو یاد کر لینا، جس وقت باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو نے کہا باپ مجھے چپل چاہیے، تو باپ اسی مالک کے پاس گیا جس کے پاس دہاڑی کرتا تھا، بولا مالک صاحب مجھے ایکسٹرا پیسے چاہیے۔ مالک نے پوچھا کیوں چاہیے؟ کہا میرے بیٹے نے آج مجھ سے برینڈڈ چپل کا سوال کیا ہے، برینڈڈ چپل مانگی ہے۔ وہ باپ نے اپنی زندگی پہ قرض لیا اور تجھ کو چپل پہنائی تھی۔ اس باپ نے خود نہ کھایا تھا، تجھ کو کھلایا تھا۔ وہ ماں خود نہیں سوتی تھی، تجھ کو سلاتی تھی۔ وہ ماں تو ماں ہوتی ہے میرے پیارو۔ آپ سے میری گزارش ہے، اپنی ماں سے کبھی الگ مت ہونا، اپنے باپ سے کبھی الگ مت ہونا، اپنی بہنوں کو دیکھنا، اپنے بھائیوں کو دیکھنا، اپنی زندگی کو عشق مصطفیٰ میں ڈال دینا، تیری زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو لفظ غلطی اسے معاف فرمائے۔ میں بھی کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ شریف پڑھ لیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و امان البلاغ۔ السلام علیکم۔